لائق صد احترام جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان مخلصی فی اللہ برادر عزیز حضرت علامہ مفتی سہیل شرف صاحب میانوی دامت برکاتہ مولادیہ، مجاہد تحریک ختم نبوت برادر عزیز حضرت علامہ خلیل الرحمن عرفانی صاحب، برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ خرم شہزاد صاحب، خطیب اہل سنت برادر عزیز حضرت مولانا محمد فاروق اعظم صاحب، محترم المقام عزت مآب رانا محمد حنیف صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے، اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی کل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم یا 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی برسی سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی ہیں، اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، برادر عزیز محترم محمد حسنین صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے انعقاد پر میں محترم حسنین صاحب کو، ان کے والد محترم جناب سلطان صاحب کو اور تمام افراد خانہ کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کے نتیجے میں محترمہ مرحومہ کی درجات بلند فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ اپنی رضائیں اور رحمتیں نصیب فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں مقامات علیہ سے نوازے۔ میں برادر محترم جناب مظہر اقبال صاحب آفمیانی کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین کہ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے اور ایسے لواحقین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت ہے، یعنی میری امت پہ اللہ رب العزت نے بطور خاص رحمت فرما دی ہے اور کرم فرما دیا ہے۔ جب اصحاب رسول نے اس کا مطلب پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ میری امت پر میرے رب نے اس طرح کرم فرما دیا ہے کہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، اور جب قیامت کو قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ قبروں میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں جا کے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، قبروں میں صدقہ و خیرات نہیں کیا، بڑے بڑے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اپنی اولاد چھوڑ آئے تھے، بھائی چھوڑ آئے تھے، رشتہ دار چھوڑ آئے تھے، تو وہ جب اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور حضور کی ساری امت کو بخش دے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلوں کی دعاؤں سے اگلوں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ خوش بخت ہوتے ہیں کہ جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا رہ جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا اور نیکی کی طرف بلانے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والوں جیسا بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کے بلانے سے اور اس کے سمجھانے سے اور راغب کرنے سے لوگ نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو جتنا چلنے والوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے اتنا اکٹھا چلانے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب ویابس فلہ مثل اجر من صلی، کہ مؤذن جب مسجد میں اذان دیتا ہے تو اس کی آواز پر ہر خشک و تر شے گواہ بن جاتی ہے، اور جتنے لوگ مؤذن کی اذان پر نماز پڑھنے آتے ہیں تنہا ہر شخص کو جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے اتنا اکٹھا مؤذن کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں حدیثیں بتا رہی ہے کہ جس کی ذات دوسروں کے لیے نیکی کا سبب بن جائے، جتنا ثواب سب کو دیتے ہیں اتنا ہی اس ایک کو بھی دیتے ہیں، کہ جو دوسروں کے لیے نیکی کا سبب بن جائے۔ تو کیا ہر روز ہم عشاء کے بعد اس مسجد میں یوں بیٹھتے ہیں؟ نہیں۔ آج اس مجلس میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جاری رہے گی۔ ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور سنی، جو نعت شریف پڑھی گئی اور سنی گئی، جو خطاب ہو رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، جو صلاۃ و سلام ہوگا، جو دعائیں مانگی جائیں گی، تو جتنی نیکی کمائی آج کی مجلس میں اور نیک اعمال سر انجام دیے، تو سبب کس کی ذات بنی؟ حسنین صاحب کی والدہ مرحومہ کی ذات،
چونکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو 3 حدیثیں بتا رہی ہیں کہ جس کی ذات دوسروں کے لیے سبب بن جائے، جتنا سب کو دیتے ہیں اتنا ہی اس ایک کو بھی دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو تنہا جتنا ثواب ملے گا نا، وہ اکٹھا حسنین صاحب کی والدہ مرحومہ کو عطا کیا جائے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات کہ اللہ رب العزت ایسے پسماندگان عطا کرے، ایسی اولاد عطا کرے کہ جو ماں باپ کے اٹھ جانے کے بعد ان کی بخشش کے لیے اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، یا ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اور ارسال ثواب کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، کوئی لایا تو ہم چلے آئے، اور جو لایا ہے وہی لے جائے گا تو ہمیں جانا پڑے گا۔ نہ یہاں اپنی مرضی سے ہم آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں۔ وہ لایا تو ہم چلے آئے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ لے جائے گا تو ہمیں جانا پڑے گا۔ تو اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں اور اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ جب اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتے، تو پھر تیسری بات خود ثابت ہو گئی کہ اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتے۔ کہ ہم اپنی مرضی کرتے رہیں اور جی کر زندگی گزار کے چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لایا ہے اسی کی مرضی سے ہمیں جینا ہوگا۔ جس چیز کا حکم دے گا وہ کرنی پڑے گی، جس سے روکے گا اس سے رکنا پڑے گا۔ تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ یہاں آنے سے پہلے بھی ہم ایک دنیا میں تھے، اور وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ وہ دنیا چھوڑی تو ہم اس دنیا میں آئے، اور یہ کون سی دنیا ہے؟ عالم شہادت یا عالم دنیا۔ اور جب اس دنیا کو چھوڑیں گے تو ختم نہیں ہوں گے، مٹ نہیں جائیں گے، بلکہ اس سے اگلی دنیا میں منتقل ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم برزخ۔ اور پھر اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، پھر اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں جانا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم قیامت۔ اور وہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ وہ پھر کتنی بڑی دنیا ہوگی کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دنیا نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اب یہ گنتے جائیں اور سنتے اور سمجھتے جائیں، اس دنیا نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس نے بھی ختم ہونا ہے۔ اور پھر اس دنیا سے نکل کر ہم جائیں گے عالم جنت میں یا عالم جہنم میں، یا عالم جہنم میں۔ چلے کہاں سے تھے؟ روحوں کی دنیا سے۔ عالم ارواح سے چلے تو عالم دنیا میں پہنچے، عالم دنیا سے چلے تو عالم برزخ میں پہنچے، عالم برزخ سے چلے تو عالم قیامت میں پہنچے، عالم قیامت سے چلے تو عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں۔ تو جب سے ہم بنے ہیں دنیا تو بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں؟ کوئی مقام ہے جہاں ہم مٹ گئے اور ختم ہو گئے؟ اب پورا سفر میں نے بتا دیا کہ دنیایں بدلتے رہے، عالم بدلتے رہے، مگر ہم مٹے کسی مقام پر بھی نہیں ہیں۔ یہ جو کنسپٹ ہے اور یہ جو تصور ہے کہ موت مٹا دیتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے یہ ٹوٹلی طور پہ غلط۔ موت مٹانے نہیں آتی ہے، موت دنیا بدلوانے آتی ہے۔
جس طرح بذریعہ ولادت ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، پیدا ہوئے تو اس دنیا میں آئے، اسی طرح مریں گے تو اگلی دنیا میں چلے جائیں گے۔ بذریعہ ولادت اس دنیا میں آئے ہیں اور بذریعہ موت اگلی دنیا میں چلے جائیں گے، مٹنا نہیں ہے ہم نے۔ دیکھو ایک سادہ سا سوال ہے، اگر مرنے والا مٹ گیا ہے تو بعض علاقوں میں زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، تو پھر اس مٹ جانے والے پر پانی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو غسل کیوں دیتے ہو؟ جس سوسائٹی میں زندہ لوگ کپڑے کے لیے ترسے ہیں، اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو اس پر کیوں کپڑا ضائع کرتے ہو؟ 20-22 گز لٹھے کا کفن دیا جاتا ہے۔ پھر حکم ہے میت کو خوشبو بھی لگاؤ، اور پھر شریعت کا حکم ہے کہ جب کاندھوں پہ اٹھا کے چلو نا جنازے تو میت کو جھٹکے نہ لگنے دو۔ اگر مٹ گیا تو جھٹکوں سے بچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر حکم ہے کہ اس کا جنازہ جب پڑھاؤ تو اس کو آگے رکھو، اور جب قبر میں اتارو تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف، اس کا منہ کر دو قبلے کی طرف۔ اگر مٹ گیا ہے تو منہ قبلے کی طرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ توجہ طلب بات۔ مگر حکم شریعت کا اسے غسل بھی دو، اسے کپڑے بھی پہناؤ، اسے خوشبو بھی لگاؤ، اسے کاندھوں پہ بھی اٹھاؤ، اسے آگے بھی رکھو، اور قبر میں رکھو تو اس کا منہ بھی کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں؟ کہ تم نے تو مٹی ڈال کے پلٹ جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ تم نے تو مٹی ڈال کے پلٹ جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے قبر میں زیارت رسول ہونے والی ہے۔ تو بغیر غسل کے وہ حضور کا دیدار نہ کرتا پھرے، بغیر وضو کے وہ حضور کی زیارت نہ کرتا پھرے، بغیر خوشبو لگائے وہ حضور کا دیدار نہ کرتا پھرے۔ اسے غسل بھی دو، اسے خوشبو بھی لگاؤ، اور اس کا منہ کر دو قبلے کی طرف جب دفن کرو۔ کیوں؟ کہ اسی طرف سے تو کملی والے تشریف لاتے ہیں۔ پھر توجہ طلب بات ہے امام الانبیاء کے غلاموں، اسی بندے نے زندگی بھر فجر پڑھی تھی تو امام آگے تھا، یہ پیچھے تھا۔ اس نے زور پڑھی تھی تو امام آگے تھا، یہ پیچھے تھا۔ اس نے عصر پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، جمعے پڑھے تھے، عیدیں پڑھی تھی، امام آگے تھا اور یہ پیچھے تھا۔ تو اب مرنے کے بعد یہ کیا بن گیا ہے کہ یہ آگے ہے اور امام پیچھے ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے اسے آگے رکھو کیونکہ بہت آگے نکل چکا ہے، بس چند منٹوں کی بات ہے، اسے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ اسے قبر میں زیارت رسول ہونے والی ہے، اس لیے اسے آگے رکھو۔ تو موت مٹانے نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے۔ جسے ہم سب سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں نا، وہ مومن کے لیے گفٹ اور تحفہ ہوتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت موت ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو اللہ موت تحفے کے طور پہ دیتا ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت۔ اب مجھے بتائیے کہ تحفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت بڑھ جائے،
اور اللہ اپنے مومن بندے کو موت تحفے میں دے اور وہ مٹ جائے تو پھر تحفہ تو نہ ہوا نا، پھر تو مصیبت ہو گئی کہ اللہ نے کیسا تحفہ دیا اپنے پیارے کو کہ اس تحفے نے اسے مٹا کے رکھ دیا۔ جس طرح تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اسی طرح موت سے ولی مٹتا نہیں، اس کا تعلق رب اور رسول سے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، رب اور رسول سے ملانے آتی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کچھ میرے غلام ایسے ہیں جب قبر میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے نا، اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها، کہ اس کو قبر میں عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے، دیگر کا وقت۔ میت کو اگر آدھی رات کو بھی دفن کرے نا تو جب قبر میں جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اسے کون سا وقت نظر آتا ہے؟ عصر کا وقت۔ اگر وہ مٹ گیا ہے تو عصر کا وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اگر موت نے اسے مٹا دیا ہے تو توجہ طلب بات ہے، دیگر کا وقت کون دیکھ رہا ہے؟ سورج کو ڈوبتے ہوئے قبر میں کون دیکھ رہا ہے؟ اگر موت اسے مٹا گئی ہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں وقت عصر پہ سورج دکھایا جاتا ہے۔ ادھر یہ منظر بنا کر نا ادھر فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں اس کی قبر میں، وہ دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں مر ربک، او قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ یاد رکھو کہ قبر میں پہلا سوال ہی مر ربک ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ تو اگر رب سے جان پہچان ہی نہ رکھی تو کیسے بتائیں گے ہمارا رب کون ہے؟ اور رب کی پہچان داروں میں بیٹھ کر حقے پینے سے نہیں ہوتی، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ رب کی پہچان تاش کی بازیاں لگانے سے نہیں ہوتی، رب کی پہچان سجدے کرنے سے ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، رب کی پہچان ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے سے نہیں ہوتی، رب کی پہچان مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے گھر میں نہ آئے، نہ حاضری دی، نہ نماز پڑھی، نہ تلاوت قرآن کی، نہ روزے رکھے، تو پھر اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں رب کی پہچان ہے، مگر یہ پہچان دل کی نہیں ہے، یہ اوپر اوپر سے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پنجرے میں رکھا ہوا تھا، ایک دن پنجرے کا دروازہ کھل گیا تو بلی آئی اور طوطے کو پکڑ کے نا گردن سے لے کر درخت پہ چڑھ گئی۔ اب طوطے کی گردن بلی کے منہ میں تھی اور طوطا مر رہا تھا اور ٹیں ٹیں کرتے ہوئے طوطا مر گیا، کیونکہ طوطے ٹیں ٹیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب پنجرے میں تھا نا طوطا تو میں اسے کہتا تھا میاں مٹھو کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ۔ جب پنجرے میں تھا میں کہتا تھا میاں مٹھو کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ۔ تو میں سوچنے لگ گیا کہ پنجرے میں تو یہ اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن درخت پر جب یہ مر رہا تھا تو اس کے منہ سے ٹیں ٹیں کیوں نکلی ہے؟ اللہ اللہ کیوں نہیں نکلی منہ سے؟ یہ بڑی پتھر کی بات کی اس بزرگ نے۔ کہتے میں سوچنے لگا جب پنجرے میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا، مرتے ہوئے منہ سے ٹیں ٹیں کیوں نکلی، اللہ اللہ کیوں نہیں نکلی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں نکلی اللہ اللہ کہ ٹیں ٹیں اس کے دل میں اتری ہوئی تھی، اللہ اللہ صرف زبان تک تھا، تو جو دل میں تھا وہی مرتے وقت اس کے منہ سے نکلا ہے۔
اگر تمہارے دل میں تاش کی بازیاں ہیں تو مرتے ہوئے منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گی. اگر بھائیوں کی دبائی ہوئی زمینیں ہیں اور ان پہ قبضہ ہے ناجائز تو منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گی. اگر داروں میں بیٹھ کر حقے پیتے ہوئے نمازیں چھوڑ دی ہیں تو منہ سے اللہ اللہ قبر میں نہیں نکلے گی. اگر دودھ میں پانی ملا کے بیچتے رہے تو منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گی. اگر امام الانبیاء کے غلام اور ماں بہنوں بیٹیوں انڈیا کی فلمیں دیکھی اور عورتیں میک اپ کر کے بن سمر کر بے پردہ بازاروں میں پھرتی رہیں تو مرتے ہوئے منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گی. اگر جوانوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل رہے اور ان میں انڈیا کی فلموں کے کلپ بھر کر دیکھتے رہے, آنکھیں بدکاری کرتی رہیں تو مرتے ہوئے منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گی. آج دنیا میں اپنے دل میں اللہ اتارو تاکہ مرتے ہوئے منہ سے اللہ نکلے. سبحان اللہ. جب تک من میں نہ اترے اللہ اللہ, من میں نہ اترے, اندر نہ اترے, اس وقت تک موت کے وقت منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گا. یہ ذہن میں رکھیں. اس نے وقت عصر پہ سورج دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے اور پوچھنے لگے مر ربک, بتا تیرا رب کون ہے. تو وہ دیکھتا ہے بھی سورج ڈوب رہا ہے اور فرشتے ادھر آ گئے امتحان لینے کے لیے. تو حدیث پاک میں وہ فرشتوں کو پیچھے ہٹاتا ہے, کہتا ہے دعونی اصلی, پیچھے ہٹ جاؤ, پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو پھر جواب دیتا ہوں. پیچھے ہٹ جاؤ, پہلے عصر کی نماز پڑھنے دو پھر بتاتا ہوں میرا رب کون ہے. پہلے دیگر کی نماز پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں میرا رب کون ہے. کچھ حضور کے غلام ایسے بھی ہیں. اب یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. ختم کیوں ہو گئی؟ کہ علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ بات ہی ختم ہو گئی. فرشتے آئے تھے پوچھنے تیرا رب کون ہے, وہ کہتا ہے پہلے نماز پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں. تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ پھر قبر میں کھڑے رہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لے تو پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. تو حضور نے حدیث یہاں ختم کر دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات ہی ختم ہو گئی. فرشتے پلٹ جاتے ہیں قبر سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بات کر کے نہ نماز کی, فرشتوں کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا پہلے نماز پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں میرا رب کون ہے, تو فرشتے پہچان جاتے ہیں جسے قبر میں بھی سجدوں کی فکر لگی ہے, اس کی دنیا کی زندگی کس ڈھنگ میں گزری ہوگی. اب مجھے بتائیے کہ جو اپنی گپ شپ کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے سجدیں چھوڑ دیتی ہیں, وہ قبر میں کہہ سکیں گی کہ پہلے نماز پڑھ لے. آج ہماری اکثریت آذان سنتی ہے مگر نماز نہیں پڑھتی, تو کیا کہہ سکے گی قبر میں کہ پہلے نماز پڑھ لے؟ آج ہم سجدوں سے کتنے دور ہو گئے. لاہور میں ایک بزرگ تھے اسی دور میں, آنکھوں کا آپریشن کروایا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ 3 دن آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے, سجدہ نہ کرنا, کیونکہ جب سر جھکے گا نا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کے ٹانکے ادھڑ جائیں یا کوئی تکلیف بڑھ جائے آنکھوں میں. سجدہ نہ کریں, اشارے سے نماز پڑھیں. تو اس بزرگ کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی. ہم بہت حیران ہوئے, ہم نے کہا کہ بزرگوں ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا ہے, روٹی سے تو منع نہیں کیا. تو وہ رونے لگ گئے, رو کر کہنے لگے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے محمد عربی کے غلاموں, اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ. اصحاب رسول کے بارے میں حدیثوں میں ہے, روایتوں میں ہے
کہ 6 مہینے ان کے گزر جاتے تھے یہ دعا مانگتے مانگتے کہ مولا ہمیں رمضان عطا کرنا، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر اگلے سارے مہینے گزر جاتے تھے یہ دعا کرتے کرتے کہ مولا ہمارے روزے اور تراویح قبول کرنا۔ ان کا پورا سال ہی یوں گزر جاتا تھا، کچھ کر لیتے تو قبولیت کی دعائیں کرتے، اور اس طرح کی گھڑیاں آنا ہوتی تو پانے کی دعا کرتے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی۔ وہ مومن نہیں جو عائشہ کو ماں نہ تصور کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف ابھی آنا ہوتا نا، ابھی دور ہوتا، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے ہی امام الانبیاء اپنا بستر لپیٹ کر نہ دور سے ہی کونے میں پھینک دیتے تھے۔ تو میں پوچھتی یا رسول اللہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ اپنے بستر کو پھینک دیتے ہیں لپیٹ کر، تو یہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے عائشہ اب سونے کا وقت نہیں رہا، کہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب جاگنے کا وقت۔ دیکھو نا رمضان یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے کتنے لفظ حرف ہیں؟ رے، میم، دوال، الف اور نون، 5 حرف ہیں اس کے۔ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں اس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا رمضان۔ تو پہلا کیا ہے؟ رے۔ یہ رے کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ادھر حضور نے فرمایا اولہ رحمتن، کہ رمضان کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ خدا کی رحمت کے ہیں۔ اور رمضان کا دوسرا حرف کون سا ہے؟ میم۔ میم، تو یہ میم کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ رمضان کا دوسرے جو 10 دن ہیں نا، اگلے 10 دن وہ مغفرت کے ہیں۔ اور رمضان کا تیسرا حرف کون سا ہے؟ دعاد۔ یہ ضمانت دے رہا ہے، یہ دعاد ضمانت کے لیے ضمانت دے رہا ہے کہ جن پر رحمت ہو چکی، جن پر بخشش ہو چکی، وہ جہنم سے آزاد ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جنہیں رحمت مل چکی، جنہیں مغفرت مل چکی، انہیں ہم بخشش کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ دعا ضمانت کی۔ اور آگے کیا ہے؟ الف۔ یہ الف بتا رہا ہے کہ جنہیں بخشش مل گئی اور ضمانت مل گئی جہنم سے آزادی کی، وہ اب انعام کے لیے تیار ہو جائیں۔ رے رحمت کی ضمانت دے رہا تھا، میم مغفرت کی، دعا ضمانت دینے آیا، الف انعام دینے آیا، اور نون اشارہ کر رہا ہے کہ انعام کیا ہے؟ تمہیں نور مصطفیٰ اور نور خدا کے جلوے دکھائے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، برکت کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کا حال یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جمعے کا دن آنے سے پہلے نا جمعرات کو ہی تیاری جمعے کی شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ نیکیوں میں اتنی سبقت کرتے اور اتنی پہل کرتے کہ جمعے کی تیاری جمعے کو نہیں کرتے تھے، جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام محرم سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان شریف آنے والا ہے۔ تو خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کی گھڑیاں پا سکیں گے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ دل پہ نقش کرنا ہے اللہ
کیونکہ محفلوں میں نا جب ہم رب کا ذکر سنتے ہیں تو اللہ دل میں آ جاتا ہے. اب آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہے؟ محفلوں کی یہ برکت ہوتی ہے، محفلوں میں رب دل میں آ جاتا ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں اللہ سما جاتا ہے. اور جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی زندگی پہ اللہ چھا جاتا ہے. پہلے یار دل میں سما جاتا ہے، پہلے یار دل میں آ جاتا ہے پھر سما جاتا ہے. تو کسی نے کہا ہے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح من میں اتر جاتے ہیں. حضرت با یزید بسطامی اللہ کی تلاش میں نکلے نا، با یزید بسطامی تو فرماتے ہیں میں عرش الہی تک جا پہنچا. عرش پر میں پہنچا تو میں نے کہا عرش میرا محبوب کدھر ہے؟ عرش نے کہا تم ادھر کہاں نکلے ہو؟ میں نے کہا میرا محبوب کدھر ہے؟ کیونکہ مجھے اس نے خبر دی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ جلوہ گر ہے. کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے کہ رحمان کہاں ہے، عرش پہ جلوہ گر ہے. تو میں عرش پہ آیا ہوں محبوب کی زیارت کرنے، بتا میرا محبوب کدھر ہے؟ تو عرش کہنے لگا با یزید تجھے اس نے خبر دی ہے کہ عرش پہ جلوہ گر ہے، اور مجھے کہتا ہے میں با یزید کے ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. تجھے خبر دی ہے عرش پہ رہتا ہے اور مجھے خبر دی ہے میں با یزید کے ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. تو یہ دل ٹوٹیں گے جوانوں تو پھر اللہ رب العزت آئے گا دل میں، پھر اس کی رحمتیں آئیں گی دل میں، اس کی برکتیں اتریں گی دل میں. اس من کو قابل بناؤ کہ یار یہاں آ جائے. لیکن ہر بندے کی طلب ہے میں مدینہ پاک جا پہنچوں، میں مکہ شریف جا پہنچوں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں. حضرت با یزید جب پہلی بار گئے نا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو جب حریم کعبہ میں قدم رکھا نا کعبے کے ویڑے میں تو کعبہ نظر آیا، تو وہیں رک گئے. فرمایا میں گھر تو نہیں، میں تو گھر والے سے ملنے آیا تھا. فرمایا میں گھر نہیں، گھر والے سے ملنے آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے میرا عشق ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوا کہ مجھے گھر نظر آتا ہے گھر والا نظر نہیں آتا. وہیں سے پلٹ گئے، وطنوں کو لوٹ گئے کہ میں گھر کو دیکھنے نہیں گھر والے سے ملنے آیا ہوں. اور گھر والا چونکہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عشق میں ابھی کمزوری ہے، ابھی عشق کچا ہے، پکا نہیں ہوا، ورنہ مجھے گھر والا بھی نظر آتا. آپ واپس پلٹ گئے. 1 سال تک ہجر اور فراق کی بھٹی میں جلتے رہے. وہ جو کمی تھی نا کچھ پوری ہو گئی. پھر آئے مکہ شریف، جب یار کے بیڑے میں قدم رکھا نا تو فرماتے اللہ کی عزت کی قسم پھر گھر بھی نظر آیا، گھر والا بھی نظر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت. فرماتے جب دروازے میں قدم رکھا پھر گھر بھی نظر آیا، گھر والا بھی نظر آیا. اب ان کا سٹینڈرڈ دیکھیے اور معیار دیکھیے کیا ہے، بلندی کتنی ہے. پھر رک گئے وہاں پہ، کہنے لگے ابھی عشق کچا ہے، پکا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کچا ہے کہ گھر والے کے ساتھ گھر کیوں نظر آ رہا ہے. ابھی 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میرا عشق ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوا کہ گھر کے ساتھ گھر والا نظر آیا ہے مگر ساتھ گھر کیوں نظر آ رہا ہے.
پھر پلٹ گئے اپنے وطنوں کو. پورا 1 سال ہجر اور فراق کی بتی میں پھر جلتے رہے. پھر امام الانبیاء کے غلاموں جب تیسرے سال آئے نا تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب یار کے بیڑے میں قدم رکھا جدھر نظر جاتی تھی گھر والا ہی نظر آتا تھا. پھر کعبہ بھی چھپ گیا تھا اور کعبے کی جگہ کعبے والا نظر آ رہا تھا. یہ دل جو ہے نا یہ اگر صاف ہو جائے پاک ہو جائے تو اللہ رب العزت دلوں کو ہی عرش بنا دیتا ہے. دلوں کو عرش بنا دیتا. حضور کی حدیث پاک ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. فرمایا میرے غلاموں ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کو بھی الی لگ جاتی الی زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو. اور مثال دی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے نا اسی طرح دلوں کو گناہوں سے زنگ لگ جاتا الی لگ جاتی. آنکھ نے غلط دیکھا تو دل کو الی لگ گئی. یہ سوچئے کہ ہمارے دلوں کو کتنی الی لگ چکی ہے اور کتنا زنگ لگ چکا ہے کہ آنکھ نے غلط دیکھا تو دل کو زنگ لگ گیا. کانوں نے غلط سنا تو دل کو زنگ لگ گیا. زبان نے غلط بولا تو دل کو زنگ لگ گیا. ہاتھ نے غلط پکڑا تو دل کو زنگ لگ گیا. پاؤں غلط جگہ پہ چل کر گئے تو دل کو زنگ لگ گیا. قدم قدم پر ہمارے معاشرے میں اتنی بے حیائی ہو گئی کہ بازار میں جاؤ تو ایسے لگتا ہے بازار بنے ہی عورتوں کے لیے ہیں اور بے پردہ اور میک اپ کر کے بن سور کے پھر رہی ہیں. تو قدم قدم پہ دلوں کو زنگ لگ رہا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں ایک بڑی سی چادر بنا لو. جب گھر سے نکلو تو اس چادر میں لپٹ کے نکلو, اس چادر کو لپیٹ کے نکلو, مکمل چھپ جاؤ. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا گھر لوٹ کے آنے تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے اور جتنے لوگ اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں گھورنے والوں پر بھی رب کی لعنت اترتی رہتی ہے. اب سوچئے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بے پردہ نکلتی ہیں بازاروں کی طرف بن سنور کے نکلتی ہیں تو گھر لوٹ کے آنے تک کتنی لعنتیں کما چکی ہوتی ہیں. آج خامد پریشان ہے کہ گھر میں برکت نہیں, گھر میں نحوست ہے, جی بے برکتی ہو گئی. کماتے بھی ہیں محنت بھی کرتے ہیں مگر گھر میں برکت نہیں ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, رشتوں میں برکت نہیں ہے. تو برکت کہاں سے آئے کہ ہر روز ہماری عورتیں بے پردہ نکل کر لعنتوں کے پلندے اٹھا کے گھر آتی ہیں اور صرف لعنتوں کے پلندے خود اٹھا کر نہیں لاتی, کتنے لوگوں کو لعنتی بنا کے آتی ہیں کہ ٹانگے والے نے عورت کو گھورا تو لعنتی بنا, رکشے والے نے گھورا تو لعنتی بنا, موٹر سائیکل والے نے گھورا تو لعنتی بنا, دکاندار نے گھور کر دیکھا تو لعنتی بنا. یہ حدیث رسول ہے تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں بے پردہ نکلنے والی جب نکلتی ہے نا تو شیطان اسے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے کہ میری موج ہو گئی. شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. تو وہ کہتا ہے انت نصف جندی کہ تو میرا آدھا لشکر ہے. ایک بے پردہ عورت نکلے تو شیطان کہتا ہے میرا آدھا لشکر ہے, یعنی شیطان کا آدھا لشکر وہ بھی لاکھوں میں ہے جو شتونگڑے ہیں, لاکھوں میں جو گمراہ کرتے ہیں. تو شیطان ایک عورت کو دیکھ کر کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے, یعنی لاکھوں شیطان مل کر جتنا کام کریں گے نا تو اکیلا اتنا کر کے آئے گی, تو اکیلی اتنا کر کے آئے گی. تو میری ماں بہنوں بیٹی کو ایک چادر بنا دو. جب گھر سے نکلو تو چادر لپیٹ کر نکلو, اپنے آپ کو چھپا کے نکلو. دیکھو نا دکانوں پہ ٹافیاں لگی ہوتی ہیں, ٹافیاں سنتریاں جسے کہتے ہیں پنجابی میں. تو کچھ سنتریاں اور ٹافیاں ہوتی ہیں کہ جو ننگی پڑی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پر غلاف چڑھا ہوتا ہے.
تو جو ننگی پڑی ہوتی ہیں نا ان پر مٹی بھی گرتی ہے, ان پر مکھیاں بھی آ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو جو غلاف میں ہوتی ہیں پردے میں, ان پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ پاکیزگی محفوظ رہتی ہے ان کے اندر. ان پر گرد اور مٹی بھی پڑ جائے تو خول پہ پڑتی ہے, غلاف پہ پڑتی ہے, وہ بچی رہتی ہیں. اور ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے جو پردے میں رہتی ہیں. وہ ٹافیاں ان ٹافیوں سے قیمتی ہوتی ہیں جو پردے میں رہتی ہیں. اسی طرح امام الانبیاء فرماتے میری امت کی وہ بیٹیاں بہت قیمتی ہیں جو پردے میں رہتی ہیں. اور آج اگر وہ چادر کر کے نکلیں گی, پردہ کر کے نکلیں گی نا, تو قیامت کو کیا ہوگا؟ جب ساری دنیا جنت میں جا چکے گی, حدیث پاک میں ساری دنیا جنت میں جا چکے گی, تو جنت میں ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا کہ اعلان ہوگا کہ جتنے مرد ہیں وہ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں, وہاں انہیں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا جل جلالہ. کہ جتنے جنتی ہیں کون مرد, وہ اپنے محلات سے نکلیں, اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں سے نکلیں اور فلاں جگہ پہ آ جائیں, انہیں خدا کا دیدار کرایا جائے گا. مرد گھروں سے نکلیں گے, وہاں پہنچیں گے تو رب کا دیدار ہوگا. مگر تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو دنیا میں پردہ کرتی تھی اور چھپ کے رہتی تھی, اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی, وہ اپنے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلوں میں ہوں گی جنت میں. اللہ آواز دے گا میری محبوب کی امت کی پردہ کرنے والی عورتوں, مرد مجھے آ کے دیکھیں گے, میں گھر گھر تمہیں خود جلوہ دکھاؤں گا. وہ جو دنیا میں تم نے پردہ کیا, اس پردے کی آج قیمت دوں گا کہ مرد مجھے آ کے دیکھیں گے, تمہیں گھر گھر میں اپنا دیدار کراؤں گا. اس لیے کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کی شریعت, اس کے محبوب کا دین, وہ ہماری زندگی پہ چھا جائے. تن سے من تک, اندر سے باہر تک, سر سے پاؤں تک محمد عربی کی غلامی میں آ جاؤ. حضرت رابعہ بصری بھی عورت تھی. رابعہ بصری بھی عورت ہی تھی نا, مگر اپنے رب سے ایسی یاری لگائی, ایسی لو لگائی کہ اپنے دور کے بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی. کئی 100 رکعت نفل پڑھ کے رات کو سویا کرتی تھی اور سونے سے پہلے روتی رہتی تھی. پھر روتے روتے آنکھ لگ گئی تو لگ گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, ایک رات حضرت رابعہ بصری سو گئیں تو گھر میں چور گھس آیا. دیوار پر چڑھ کر جب اندر آیا نا تو دیکھ کر پریشان ہوا, وہاں کیا رکھا تھا اللہ کی ولیہ کے گھر میں؟ ایک لوٹا تھا پانی کا بھرا ہوا, مصلی بچھا ہوا تھا, 1-2 کپڑے پڑے تھے آپ, اور آپ سو رہی ہیں. چور کہنے لگا میری تو آج رات ضائع ہو گئی کہ کس کے جھگے پہ ہاتھ ڈالا ہے, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. پھر کہنے لگا چلو جو کچھ ہے نا وہی لے جاتا ہوں. تو اس نے ایک چادر سی بچھا کے نا حضرت رابعہ بصری کے جو کپڑے تھے 1-2 اور گھر میں جو سامان تھا, برتن تھے مٹی کے, وہ اس نے رکھے, اور گٹھڑی کو جب اس نے گانٹھ لگائی نا, گڈ ماری اور اٹھانے لگا تو دونوں آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. حضرت رابعہ بصری سو رہی ہیں, اس نے گھبرا کے پھر گٹھڑی چھوڑ دی کہ یہ کیا ہوگا, میری آنکھیں ختم ہو گئیں. تو جب گٹھڑی کو چھوڑا نا گھبرا کے, تو آنکھیں پھر سلامت ہو گئیں. وہ سمجھا شاید مجھے مغالطہ ہوا تھا, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا. اس نے پھر گٹھڑی کو ہاتھ لگایا کہ چوری کر کے نکل جائے. تو گٹھڑی کو ہاتھ لگایا تو پھر آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. وہ بڑا حیران ہوا, جب گٹھڑی چھوڑتا ہے تو آنکھیں سلامت ہو جاتی, جب ہاتھ لگاتا ہے تو آنکھیں ختم ہو جاتی. جب 2 چیخدار ایسا کیا نا 2-4 بار, تو آسمانوں سے رب کی آواز آنے لگی, او نادان کیا سمجھتا ہے, رابعہ سو گئی تو رابعہ کا رب بھی سو گیا ہے. تو
کیا سمجھتا رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا؟ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ جب سے میری بنی ہے اس کے قریب شیطان نہیں جا سکا، تو کیا کر سکتا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ میری ولیہ ہے رابعہ؟ تو رابعہ سو رہی ہے، میں تو جاگ رہا ہوں نا، اور جب میری رابعہ سو جاتی ہے تو میں رابعہ کا رب، رابعہ کا پہرا دیتا رہتا ہوں۔ اب اسے معلوم ہوا یہ تو کوئی رب کی ولیہ، اللہ کی پاک بندی ہے جس کے جھگے پہ ہاتھ ڈالا۔ گچڑی وہیں چھوڑی اور دروازہ کھول کے نکلنا چاہتا تھا کہ حضرت رابعہ بصری نے کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول کر آواز دی، او بیٹا، وہ خالی آیا تھا، خالی کیوں جاتا ہے؟ ولی لجپال ہوتے ہیں نا، خالی تو نہیں جانے دیتے۔ فرمایا خالی آیا تھا، خالی کیوں جاتا ہے؟ پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا اچھا جاگ گئی ہے، تیرے گھر میں رکھا کیا ہے جو لے جاؤں؟ آپ بیٹھ گئی، فرمایا میرے گھر میں تو کچھ نہیں رکھا، لیکن پلٹ کے آ، تجھے آج ایک ایسا دروازہ بتا دیتی ہوں جہاں سے ہر شے مل جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹی ہو، یہ بھی عورت ہے، عورت ہے۔ چور کو آواز دی، پلٹ کے آ، تجھے ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے ہر شے مل جاتی ہے۔ وہ پلٹ کے آیا، اس نے کہا میں پلٹا اس لیے ہوں کہ تیرا چہرہ جوتوں والا نہیں لگتا، مجھے بتا وہ کون سا دروازہ ہے۔ وہ سمجھا کسی امیر کا گھر بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب میرے کہنے پہ پلٹا ہے تو پھر سن، یہ میں نے لوٹا اپنے لیے بھر کے رکھا تھا کہ اٹھ کے وضو کروں گی، تہجد پڑھوں گی، تو ایسا گھر میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، اگر اس وقت وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے چوری کی جائے نا، ہر شے مل جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، فرمایا میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، اگر اس وقت رات کے پچھلے پہر میں نفل پڑھ کے چوری کی جائے نا، ہر شے مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا پڑھاؤ نفل، مجھے کراؤ وضو۔ آپ نے فرمایا کرو وضو، بسم اللہ پڑھائی، وضو کروایا اس کو، اپنی چادر بچھا کر نہ اسے مصلے پہ کھڑا کر دی۔ فرمایا 2 رکعت توبہ کی نیت کرو نفلوں کی۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، اور جب سجدے میں گیا تو رابعہ رو پڑی، اور حضرت رابعہ نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی میرے رب آدھی رات کا وقت، میں تیری عاجز اور گناہگار بندی، مجرم یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ آدھی رات کو چور کو تیرے دروازے پر جھکانا میرا کام تھا، اب اس جھکے ہوئے سر کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو غیب سے آواز آنے لگی، رابعہ فکر نہ کر، تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ جب یہ وضو کر رہا تھا نا، یہ اپنا منہ دھو رہا تھا، میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا۔ اور رابعہ مجھے اپنی عزت کی قسم تیرے کہنے پر جب یہ جھکا ہے سجدے میں، تو جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں گا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی تمہارا کردار یہ تھا، تمہارے دروازوں پہ آنے والے چور بھی رب کا ولی بن جاتے تھے، اور آج اس طرح بن سمر کر میک اپ کر کے بازاروں میں نکلی کہ ولی بھی دیکھ لے تو گناہگار ہو جائے۔ کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، آج نیک بندہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر۔ وہ کوئی ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی ہے۔ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو بازار میں چلیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے چلیں۔
اور اپنی حفاظت کریں، اپنے سطر پوشی کریں۔ تو قرآن حکیم کے یہ احکام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے یہ ثمرات ہیں، مگر اس کے لیے ایک مومن کے کردار کی ضرورت ہے۔ کردار ہو مومنوں والا، کردار ہو محمد عربی کے سچے غلاموں والا۔ ایک دوست نے کہہ دیا کہ وہ ایک واقعہ سنا دیں، کہیں سنا ہوگا میرے خطاب میں، تو یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو اس کے گھر کے جو جانور ہیں نا، ان پر بھی اس کے کردار کا اثر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی برکتیں جانوروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہی حضرت با یزید بسطامی کا واقعہ ہے کہ کبھی کبھی نا بسطام کا ایک کتا ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جس طرح امیر لوگ سال کے بعد جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی وقت سال میں یا کسی گھڑی میں اپنی ولایت کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اس گھڑی میں جو سامنے آ جائے نا اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ تو حضرت با یزید بسطامی کی نظر کتے پہ پڑ گئی۔ بسطام کا کتا، ولی کی نظر کا اثر کتے پر یہ ہوا کہ اس کے بعد بسطام کے سارے کتے اس کے پیچھے چلتے تھے اور وہ آگے چلتا تھا۔ اس کو دیوبندیوں کے امام مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ بسطام کے سارے کتے پر ولی کی نظر کا یہ اثر پڑ گیا کہ باقی کتے پیچھے چلتے تھے اور جس کتے پر ولی کی نظر پڑتی رہی وہ سب سے آگے چلتا تھا۔ اور جب وہ بیٹھ جاتا نا تو باقی کتے گھیرا بنا کے اس کے گرد بیٹھتے تھے، دائرہ بنا کے گرد بیٹھتے تھے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے لفظ یہ ہیں کہ گویا وہ کتوں کا پیر بن گیا تھا، وہ کتوں کا شیخ بن گیا تھا۔ تو ولی کی نظر جانوروں کو بھی سنوار دیتی ہے، تو بندے پر پڑ جائے تو اس کا مقدر کیسے نہیں بدلے گا؟ یہ آپ کہتے ہیں نہیں ہے کہ فلاں بندے کو نظر لگ گئی، نظر لگتی رہتی ہے کہ نہیں لگتی؟ نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ گئی، فلاں بندے کو بری نظر لگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں برتن کو بری نظر لگی، برتن ٹوٹ گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اسی کے اپوزٹ سوچو نا، جب بری نظر لگنا حق ہے تو اچھی نظر بھی تو لگ سکتی ہے، سمجھ رہے؟ تو جب اچھی نظر لگ جائے تو پھر جانوروں کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انگریز دور کا واقعہ، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ محکمہ مال میں آفیسر تھے تو نہ خود حرام کھاتے تھے نہ دوسروں کو کھانے دیتے تھے، افسر تھے نا، تو جب افسر حرام خور ہو جائے تو نیچے ماتحت تو پھر اس سے بڑھ کے حرام خور ہوتے ہیں، تو وہ نہ خود رشوت لیتے تھے نہ نیچے لینے دیتے تھے، نہ خود حرام کھاتے تھے نہ ماتحتوں کو کھانے دیتے تھے۔ تو نیک افسر آ جائے تو ماتحت اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نیچے جو تھے نا، انہوں نے پروگرام بنایا اور آپ پر الزام لگا دیا، عدالت میں کیس کر دیا کہ شاہ سراج الحق چشتی صابری نے مال میں گڑبڑ کی ہے اور فراڈ کیا ہے اور مال چوری کیا ہے، یہ تہمت لگا دی۔ آپ کو عدالت سے بلاوا آ گیا۔ اس وقت موٹر سائیکل تو نہیں تھے، کاریں بھی نہیں تھیں، تو لوگ خچروں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑیوں پہ سفر کرتے تھے۔ تو آپ اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کر نہ عدالت میں پہنچے۔ باہر جگہ تھی جہاں گھوڑی کو باندھ دیا آپ نے اور عدالت میں گئے تو جج کہنے لگا، انگریز جج تھا اور اندر وکیل بھی ہندو اور انگریز کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، شاہ سراج الحق چشتی صابری، تجھ پہ تہمت لگی ہے کہ تو نے مال میں فراڈ کیا، حرام مال کھایا ہے تو نے۔
اپنی صفائی میں کچھ پیش کر سکتے ہو تو گواہ پیش کرو. تو حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنی صفائی میں دوں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ اپنی صفائی میں دوں یا میری گھوڑی دے؟ وہ انگریز کافر تھا، بڑا حیران ہو گیا. اس نے سمجھا بابا مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس نے کہا بندوں کی صفائی تو سنتے تھے، جانور بھی صفائی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو تیری مرضی ہے، اپنی صفائی میں دوں یا میری گھوڑی پیش کرے؟ اس نے کہا آج گھوڑی سے دلوائے اپنی صفائی. آپ نے فرمایا کہ میں گھوڑی لاتا ہوں عدالت میں گھوڑی لے آئے. اس نے کہا کیسے صفائی پیش، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، کیسے پیش کرے گی؟ آپ نے فرمایا یہاں سے کوئی بندہ بھیجو باہر کھیتوں میں جو کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا چارہ کاٹ کے لے آئے. اجازت نہ لے مالک سے، اجازت کے بغیر کسی کا گھاس کاٹ لائے، کسی کا چارہ کاٹ لائے. انہوں نے ایک بندہ بھیجا، وہ لے آیا. جج کہنے لگا اب کیا کرے؟ فرمایا میری گھوڑی کے آگے ڈالو. تو جب انہوں نے گھوڑی کے آگے چارہ ڈالا نا، گھاس، تو گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر لیا. اس نے منہ ہی پھیر لیا. جو ہندو وکیل کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا یہ بابا جو ہے یہ مسلمان ہے، اس کی بڑی عزت بن جائے گی. انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا جج صاحب اس بابے کا دھوکہ نہ کھانا، یہ گھوڑی کو گھر سے کھلا پلا کے لایا ہے، یعنی گھوڑی کو گھر سے رجا کے لایا ہے. تو جب وہ اس کا پیٹ بھرا ہے تو کیسے، اسے بھوک ہی نہیں تو کیسے کھائے گی؟ تو دھوکہ نہ کھانا، یہ بابا دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کا ولی جلال میں آ گیا. فرمایا جس کی زمین سے یہ چارہ کاٹا ہے نا، اس زمیندار کو بلا لاؤ. وہ مالک کو بلا رہا ہے. اس نے کہا مجھے کیوں بلایا؟ شاہ سراج الحق چشتی نے فرمایا تمہاری اجازت کے بغیر چارہ کاٹ لائے تھے، اب اس کے یا تو پیسے لے لو مجھ سے یا پھر بخش دو. اس نے کہا میں نے پیسے کیا لینے ہیں، تھوڑا سا چارہ، تھوڑا سا گھاس، میں بخشتا ہوں. جب اس نے کہا بخش دیا تو گھوڑی نے چارہ کھانا شروع کر دیا. یہ منظر دیکھ کر انگریز کرسی پر بیٹھ نہ سکا، کھڑا ہو گیا. اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی کہنے لگا ظالمو، اور کس پر تہمت لگائی ہے؟ جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی، مالک حرام کیسے کھائے گا؟ تو میرے آقا کے غلاموں، کبھی ہمارا کردار یہ تھا کہ ہمارے جانور بھی حرام نہیں کھاتے تھے. اور یہ اسی دور کی بات ہے. میں یہ سرگودا کے قریب ہے سولہ چک، وہاں خطاب کے لیے گیا. انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک زمیندار ہے کہ جو اپنے جانوروں کو بھی حرام نہیں کھانے دیتا، کسی کی زمین میں منہ نہیں مارنے دیتا، وہ پہرا دیتا ہے. وہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ کہیں کوئی حرام لقمہ میرے جانور کے منہ میں بھی نہ چلا جائے. اس پر دشمنوں نے تہمت لگا دی کہ رات کو اس کی جو بھینس تھی نا، اس نے ہماری ساری جو ہے فصل تباہ کر دی ہے، اس لیے جتنا نقصان ہوا ہے نا، اس سے پیسے ہمیں لے کر دیے جائیں. تو اس بھینس کو وہ سامنے لایا، اور پولیس والے بھی تھے اور سارے بندے آ گئے اکٹھے ہو کے، بھئی تمہاری بھینس نے ان کی فصل تباہ کر دی ہے، تو اپنی صفائی پیش کرو. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ رو پڑا، اور اس نے پگڑی اتار کر نا زمیندار نے اپنی بھینس کے پاؤں میں رکھ دی، اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک حرام نہ خود کھایا نہ تجھے کھلایا ہے، آج میری گواہی تو دے کہ تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. تو مجھے وہ قسم کھا کے بتانے لگے کہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا. بھینس نے یوں سر ہلایا، اس نے کہا میں نے نہیں کھایا ہے. ہر دور میں اللہ کے پاک بندے رہتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں. اور پہلے دور کے زمینداروں کے بارے میں نے تفسیروں میں پڑھا کہ وہ جو فصلیں بیجتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، پانی لگاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، فصل کاٹتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، گھر لاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے،
تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کوئی مریض کھانا کھاتا تو اسے شفا ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اتنا پاکیزہ رزق ہوتا تھا زمینداروں کا. لیکن آج دیکھیے کہ بھائی بھائی کی زمین دبائے بیٹھا ہے, بھائی بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے, بھائی بھائی کا خون پی رہا ہے. تو میرے آقا تو غلاموں, ان محفلوں کا مقصد یہ ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں کہ ہم اندر سے باہر تک کملی والے کے سچے غلام بن جائیں, اللہ کے سچے بندے بن جائیں. تو میں اپنے عزیز بھائی محترم محمد حسنین صاحب کو, ان کے والد محترم جناب سلطان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے فتنوں کے اس دور میں, اب رہتے وہ راولپنڈی میں ہیں, اور اتنی محبت اور حسن اخلاق سے پیش آئے کہ میں حیران ہو گیا. اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ان کی والدہ کی قبر میں عید کا دن ہے, کہ آج ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں پہنچنے والی ہیں. اللہ رب العزت ان کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے رزق میں, عمر میں غیر فانی برکتیں پیدا فرمائے, اور ان کے والد گرامی کا سایہ ان کے سر پہ دراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ.